بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین و ناظرین محترم، آج کی مختصر اس مجلس میں کل آنے والے اعتکاف کے سلسلے میں چند ضروری باتیں بیان کی جائیں گی قرآن و سنت اور حنفی فقہ کی روشنی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اعتکاف ایک مانوس لفظ ہے جو ہر آدمی جانتا ہے۔ اعتکاف کے معنی اللبث فی المسجد، مسجد میں قیام کرنا عبادت کی نیت سے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور پھر اعتکاف کی من جملہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف نفل ہے، ایک اعتکاف مسنون سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف نفل جو نفلی اعتکاف ہے وہ تو صرف چند منٹ کے لیے بھی بغیر روزے کے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہر جانا، یہ اعتکاف نفل کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ یہ چند دیر مسجد میں ہمارا قیام یہ حالت اعتکاف میں رہتا ہے۔ اور اعتکاف واجب، اس میں نظر اور منت کا بھی اعتکاف وہ کہلاتا ہے، بہت ضروری ہے، واجب ہے اس کو پورا کرنا۔ وہ اعتکاف یہ ہے کہ کسی نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میرے اوپر 10 روز کا اعتکاف کرنا واجب ہے، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا۔ یا کسی نے یہ منت کر لی کہ اگر میرا بیٹا صحیح و سلامت سفر سے واپس آ جاوے، یا میرا فلاں کام ہو جاوے، تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس کام کے ہونے پر یا جس نے لازم کر لیا اپنے اوپر، تو اس پر اعتکاف کو پورا کرنا ضروری واجب ہے۔ اور جس اعتکاف پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان کے اخیر عشرہ 20 تاریخ سے لے کر چاند نکلنے تک عبادت کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا۔ یہ اعتکاف کے کچھ شرائط ہیں، اور کل سے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان کی جانکاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں پر دھیان دینا۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں مختصر اس کے فلسفے کو بیان کروں، حکمت کو بیان کروں۔ فضیلتیں تو احادیث میں موجود ہیں، آپ فضائل کی کتابوں میں جانتے ہیں۔ ولی بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بننے کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 صفتیں ہوتی ہیں جو انسان کو درجہ ولایت تک پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، قلت کلام، کم بات چیت کرنا، فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے پرہیز، کم بولنا۔ یہ ولایت کی نشانی ہے، علامت ہے، ولیوں کی صفت ہے۔ اور دوسری چیز قلت طعام، کم کھانا،
زیادہ کھانے سے قوت باہیہ مضبوط ہوتی ہے اور شیطانی وساوس جنم لیتے ہیں، عبادت کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس سے ایک نفسانی خواہشات پنپتی ہے۔ اس لیے عموماً ولیوں کی غذا دیکھی گئی ہے، اللہ والوں کی غذا دیکھی گئی ہے کہ قلت طعام کے پابند رہتے ہیں، کم غذاؤں پر انہیں پوری وافر قوت ملتی ہے۔ اور تیسری چیز قلت اختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ میں کم ملنا جلنا، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ زیادہ اختلاط فساد کثیرہ کا سبب بنتا ہے۔ اور چوتھی چیز قلت نوم، کم سونا۔ اللہ والوں کے واقعات میں آتا ہے کہ راتوں میں کم سویا کرتے تھے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ شان بدرجہ اتم و اکمل پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ معتکف اللہ کا محبوب بئی وجہ بھی بنتا ہے کہ وہ قلت کلام کا عادی ہو جاتا ہے۔ 10 روزہ اعتکاف میں وہ فضول اناب شناب کی باتیں نہیں کر سکتا، مسجد کی رعایت بھی رہتی ہے اور وہ ایک مقام ادب بھی ہے۔ تو کم بولنا اور کم گفتگو یہ معتکف کی شان ہے، اور کم کھانا بھی بئی وجہ کہ گھر میں آزاد آدمی رہتا ہے، جس وقت جو چاہا کھا لیا، فریج میں اس میں اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں لمیٹڈ اس کے پاس جو کھانا پہنچا اسی کھانے کو وہ کھاتا ہے۔ اور قلت نوم کا بھی وہ شکار ہے، اس لیے کہ گھر کے راحت کدے کے آرام دہ گدوں اور بستروں پر جو اس کو نیند آتی ہے، مسجد میں ظاہر سی بات ہے وہ نیند کا ماحول اسے نہیں ملتا۔ اور قلت اختلاط مع الانام کی صفت سے بھی معتکف متصف ہے، اس لیے وہ ہزاروں مجمع میں لوگوں سے مل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اعتکاف میں ولایت کی شان موجود ہے۔ انسان کو ولی بنانے کے لیے اگر مخلصانہ اعتکاف معتکف کرتا ہے، اخلاص تام کے ساتھ، بلا شبہ وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آپ نے اعتکاف عشرہ پر مواظبت فرمائی ہے اور ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کو آپ نے یہ معمول بنایا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین، ائمہ، بزرگان دین، ہمارے علماء نے بھی اعتکاف کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ آج بھی خانقاہوں کے شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ میں اعتکاف کرتے ہیں، اور ایک نورانی سما بندھا رہتا ہے، اور ایک اس ماحول میں ایک نورانی سما رہتا ہے، وہاں عبادت کا جی لگتا ہے اور عبادت کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اعتکاف اپنی زندگی میں کرنی چاہیے، اور اس موقع کو مغتنم اور غنیمت سمجھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کا اخیر عشرے کا 10 روزہ اعتکاف انسان اس کو لازم بنا لے اور اس کی طرف متوجہ رہے اور آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ بہرحال یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، وبال کا شکار ہوں گے۔
اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو یہ سبوں کے طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے اور تالا بندی کا جو ایک ماحول ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے اصول اور حکومت کے قانون کے مطابق ممکن ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف نہ ہو سکے، تو اس سلسلے میں اس جزیہ سے کام لیا جا سکتا ہے کہ اپنا کہ علاقہ بڑا دیہات جسے قریہ کبیرہ کہتے ہیں، ایک قصبہ کہتے ہیں، اس قصبے میں اگر 5-10 مسجدیں ہیں، کسی بھی ایک مسجد میں اگر کوئی معتکف بیٹھ گیا تو انشاءاللہ پورے قصبے کی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے یہ اعتکاف کافی ہو جائے گا۔ اگر ہر مسجد میں ہو جاوے تو یہ تو بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ تو مسئلے میں یہ گنجائش ہے کہ پورے علاقے میں کسی مسجد میں ایک بھی اعتکاف کرنے لگے تو سب سے یہ فرض کفایہ ختم ہو جائے گا اور گناہ کے وبال میں یہ شریک نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ اعتکاف عشرہ جو کل سے شروع ہے، اس سلسلے میں یہ چند باتیں ہیں، اور اس کی جو مدت ہے، کل 20 تاریخ سورج غروب ہونے سے قبل اعتکاف کی نیت سے عبادت سمجھ کر مسجد میں بند ہو جانا، آ جانا، مغرب سے قبل داخل ہو جائے۔ اگر کوئی سورج غروب کے بعد داخل ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا، خواہ مغرب کا اذان نہیں ہوئی، لیکن وہ اعتکاف مسنونہ کو نہیں پا سکتا۔ اعتکاف مسنونہ کے لیے سورج غروب سے پہلے کل مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ اچھا، ایسی مسجد ہو کہ جس میں 5 وقت کا نماز ہوتی ہو، امام اور مؤذن مقرر ہوں، خواہ جمعہ کی نماز ہوتی ہو یا جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، اور وہ مسجدیں جو مسجد شرعی نہیں کہلاتی، جن کو ہم عبادت خانے کہتے ہیں، جہاں 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ہوتی ہے مگر مسجد شرعی نہیں ہے، وہ عبادت خانے ہیں، ان عبادت خانوں میں یہ اعتکاف مسنونہ نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنونہ کے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسجد ایسی ہو جس میں 5 گانا نماز ہوتی ہو، امام مؤذن وہاں مقرر ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے، یہ اعتکاف کے لیے میچورڈ ہونا، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہوشیار بچہ جو سمجھدار، جو بھلے برے کی تمیز رکھتا ہے اور بازار سے سودا و سلف شعور کے ساتھ خرید کر کے لے آتا ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ البتہ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ میں اعتکاف کر لوں گا مگر روزے کی مجھے رخصت ہے، شرعی طور پر میں روزہ رکھ نہیں پاؤں گا، تو یہ اعتکاف مسنونہ ادا نہیں ہوگا۔ روزہ بھی شرط ہے، عاقل عقل مند کا ہونا بھی شرط ہے۔ کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی چھوٹا بچہ صبی ہے تو وہ اگر اعتکاف کرے تو اعتکاف مسنونہ ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال اعتکاف کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے، اس کی باتیں بتائیں گے۔ اب اعتکاف کرنے والا یہ اچھی طرح جان لے سب سے پہلے کن عذروں کی بنیاد پر اور کن چیزوں کی بنیاد پر وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور کن عذر کی بنیاد پر نہیں نکل سکتا، تو اس کو سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے معتکف جس مسجد میں اعتکاف کرے اس مسجد کی کمیٹی اور ممبران سے یہ معلوم کر لے کہ داخل مسجد کہاں تک ہے
اور خارج مسجد کہاں سے شروع ہے. پہلے دخول و خروج کو معلوم کر لے اور پھر اپنی ترتیب بنا لے کہ یہاں سے یہ خارج مسجد یہ صحن ہے، مجھے یہاں نکلنا نہیں ہے. نکلنے کی صرف دو بنیاد، دو وجہ ہیں اور پھر اس کے ڈیٹیلز کو سمجھنا ہے. بنیادی اور اجمالی وجہ تو یہ ہے کہ شریعت کی ضرورت کی بنیاد پر وہ نکلے گا اور طبیعت کی ضرورت کی بنیاد پر نکلے گا. شریعت کی ضرورت تو یہ ہے کہ معتکف بے وضو ہو گیا ہے، اب اسے وضو کرنا ہے، قرآن پڑھنی ہے، نماز پڑھنا ہے، تو اس وضو کے لیے وہ نکلے گا. اور شریعت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا اور اس کو واجب غسل کی ضرورت کے لیے وہ باہر غسل خانے میں آئے گا اور غسل کرے گا. یہ تو شریعت کی وجہ ہوئی. اور طبیعت کی وجہ یہ ہوئی اس کو پاخانہ پیشاب لگ رہا ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے وہ باہر نکلے گا اور پاخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلے گا، ضرورت سے فارغ ہوگا اور بلا تاخیر پھر اندر وہ آ جائے گا. اس کو یہاں رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، باہر کسی سے کلام کرنا نہیں ہے. ہاں چلتے پھرتے بیت الخلاء کو جا رہا ہے، راستے میں لوگ مل رہے ہیں اور سلام کلام ہو گیا، مسافہ ہو گیا اور چلتے چلتے خیریت معلوم کر لی. کوئی مریض ہے اس کی مزاج پرسی کر لی اور اپنے کام میں لگا رہا، پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو کر آ گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. باقاعدہ کھڑے ہو کر وقت لگا کر کے اور ان سے سلام مسافہ کلام کر رہا ہے، خیریت معلوم کر رہا ہے، مزاج پرسی کر رہا ہے، تو اس سے اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا، اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا. اور طبیعت کی ضرورت میں ایک ضرورت کو فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اگر کوئی معتکف مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، باہر سے اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے اور اس کے گھر میں کوئی بچے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کو کھانا سپلائی دے سکیں، ایسی شکل میں وہ آخری وقت پر گھر جا کر کے کھانا لا کر کے کھا سکتا ہے یا وہیں جلدی سے کھا سکتا ہے. اور یہ نکلے کھانا لانے کے لیے تو یہ تو غروب کے بعد ہی نکلے گا، دن میں نہیں نکلے گا. اس کی اجازت ہے اگر کسی کا کھانا باہر سے انتظام ممکن نہیں ہے اور گھر سے بھی کوئی سپلائی کرنے والا نہیں ہے تو اور اعتکاف کا جذبہ صادق اس کے اندر ہے تو وہ اعتکاف کرے اور رات میں جا کر کے کھانا اپنا پارسل لے آوے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس سے وہ مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ رمضان المبارک میں عشرۂ اخیرہ میں جو حرمین شریفین میں جو لوگ معتکف ہوتے ہیں، ہمارے زائرین، ہمارے عمرہ والے جو یہاں سے جاتے ہیں رمضان مبارک میں مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں یا مسجد حرم میں اعتکاف میں کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی کھانا لا کر کے دینے والا نہیں اور اجنبی جگہ ہوتی ہے، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، تو علماء نے اس کو طبی ضرورت میں داخل کیا ہے کہ وہ بہت ہی قریبی ہوٹل پر چلے جائیں. ایک ہوٹل دور میں مل رہا ہے، ایک ہوٹل قریب مل رہا ہے، آپ قریبی ہوٹل پر جا کر کے اجلت میں سامان خرید لیں اور صحن مکہ میں حرم میں بیٹھ کر کے آپ کھا لیں، تو اس سے آپ کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے طبی ضرورت میں علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے. کوئی نفاست پسند ہے، بہت نازک ہے، نفیس ہے اور صفائی اس کی فطرت ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کے بیت الخلاء کے علاوہ وہ دوسری جگہ جو گندی جگہ ہو سکتی ہیں وہ فارغ ہو نہیں پائے گا. اس کی طبیعت
مقدر ہو جاتی ہے اور مسجد کے بیت الخلا سے اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے بیت الخلا میں جا کر کے فارغ ہو جاؤں، تو عین تقاضے کے وقت میں علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اپنے گھر چلا جاوے اور اپنے بیت الخلا سے فارغ ہو کر کے پھر مسجد میں جلدی سے اعتکاف کر لے۔ اور اسی طریقے سے جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اب اس کو جمعہ کا دن آ گیا، تو اس کے لیے بھی یہ شرعی اجازت ہے کہ اپنی قریبی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں وہ ایسے وقت میں پہنچے کہ جہاں 4 رکعت قبل الجمعہ پڑھ سکے اور امام کے خطبے کو سن سکے۔ اگر وہ بے وضو ہو گیا اور یا اس کو ناپاک ہو گیا، اس کے لیے وہ وضو کے لیے گیا، غسل کے لیے گیا، تو اعتکاف اس کا باطل نہیں ہوگا۔ لیکن وضو کی حالت میں ہے اور بہت دیر سے وضو کی حالت میں ہے اور تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اب ظہر کی اذان ہو گئی اور طبیعت یہ چاہیے کہ میں ذرا نیا وضو اور تازہ وضو کر لوں، تو یہ تجدید وضو رہتے ہوئے اس کے اوپر وضو کرنے کے لیے اگر نکلے گا تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیت الخلا جب جا رہا ہے، استنجا خانہ جا رہا ہے، اور جلدی جائے، اپنے کام سے فارغ ہو جاوے اور جلدی چلا آوے۔ لیکن کسی کی عادت یہ ہے کہ استنجا کے بعد میں وہ ڈلا استعمال کرنے کا عادی ہے، یا دیر تک ٹشو پیپر جو جاذب اس کو استعمال کرتا ہے اور دیر تک ذرا وہ ڈلا لے کر کے چلت پھرت کرتا ہے تاکہ اندیشہ ہے کہ کہیں قطرے نہ آ جائیں، تو جتنی دیر تک اس کو شرح صدر ہو، اطمینان ہو، تو ٹشو پیپر یا مٹی کے ڈلے سے وہ کلوک کرنے میں لگے گا تو اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اس کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ البتہ ایک مسئلہ اور ہے، اگر کوئی پاخانہ پیشاب کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کا طبی تقاضا ہے، لیکن راستے میں کوئی مریض مل گیا چلتے ہوئے اور اس کی خیریت اس نے معلوم کر لی اور چلتے چلتے مزاج پرسی کر لی، مسافہ اور معانقہ کر لیا، یا وضو سے فارغ ہو کر کے آ رہا تھا تو صلاۃ جنازہ، نماز جنازہ بالکل باہر وہ سب کھڑی ہوئی ہے، اب امام صاحب جنازہ پڑھانے ہی والے ہیں، صفیں ترتیبیں لگ چکی ہیں، اب یہ بھی وضو کی حالت میں ہے اور مسجد کو لوٹنے کے بجائے اس نے نماز جنازہ میں شرکت کر لی، تو یہ جائز ہے اس کے لیے، چاہے وہ ارادہ کیا ہو یا ارادہ نہ کیا ہو، تو اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ مگر اگر وضو سے فارغ ہو کر کے آ رہا میں 5 منٹ دیر ہے کہ 10 منٹ دیر ہے، وہ ٹھہر گیا اور اس جنازے کے انتظار میں کھڑا رہا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا۔ قلّا او کثرا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ ہے، ایک انسان اعتکاف کرنا چاہتا ہے لیکن بار بار بیڑی سگریٹ کا عادی بھی ہے، تمباکو کا عادی بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کام کو جب پاخانہ پیشاب کے لیے جائے تو اس وقت میں وہ فارغ ہو جاوے، بیڑی سگریٹ اس وقت میں استعمال کر لے، اور اگر بار بار کا تقاضا ہے، بار بار کا اس کو بیڑی سگریٹ کا تقاضا ہے، تو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسا آدمی نہ بیٹھے اعتکاف میں،
और किसने उसको मजबूर किया है। बहरहाल पैखाना पेशाब की हालत में वो सिगरेट से फारिग हो जाएगा। अब एक मसला ये आता है नहाना। गुस्ल वाजिब के अलावा गुस्ल तबरीद ठंडक हासिल करने की गर्ज से नहाना, इससे एतिकाफ बातिल और फासिद हो जाता है। कितनी भी गर्मी शदीद हो तो ठंडक हासिल करने के लिए आप नहा नहीं सकते। अलबत्ता मस्जिद के अंदर कोई टब में पानी ले करके और गमछा व तौलिया से आप बार बार पोंछ सकते हैं, अपने कपड़े बदल सकते हैं। हाँ, एक शक्ल ये है कि अगर मस्जिद का बैतुल खला ऐसा है कि जो अटैच है गुस्ल खाने के साथ में, आप पाखाना के लिए पेशाब के लिए गए और पानी टंकी में मौजूद है, आपने उजलत में और जल्दी में आपने कुछ बदन में पानी डाल लिया और उजलत में आप चले आए, आप उसके लिए रुके नहीं, तो इस एहतियात की बुनियाद पर उलमा ने इसकी इजाजत दी है। बहरहाल जुमा के गुस्ल के सिलसिले में तो आम फिक़ही किताबों में और फतावा में तो ये ममनू है, इसलिए कि जुमा का गुस्ल ये गुस्ल मसनून है, ये गुस्ल वाजिब नहीं है। तो लेकिन बाज़ फुक़हा ने इसको भी ज़रूरत शरई में दाखिल किया, बाज़, अक्सर नहीं, मेजॉरिटी नहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि शिद्दत की अगर गर्मी हो और एक आदमी ऐसा है कि बिल्कुल वो आदी है रोज़ाना गुस्ल करने का और एतिकाफ का भी जज्बा सादिक है, तो इस जुज़िया से फ़ायदा उठा सकता है। जुमा के गुस्ल की नीयत से तो गुस्ल करने की गुंजाइश मालूम होती है। बहरहाल हम फिर दूसरा वीडियो शुरू करेंगे। ये किस्त नंबर 1 है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, फिर ज़रूरी मसाइल को बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखें, ये जामिया कासिमुल उलूम बिशनपुर बालूबीसी के दारुल इफ्ता की तरफ से ये बातें रखी गई हैं, और मज़ीद जानकारी के लिए हमारा फ़ोन नंबर 9438564714, इसको नोट कर लें, 9438564714। इस पर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।